السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ گلشن کی بیٹی کی پیدائش کو ابھی چند ہی گھنٹے گزرے تھے۔ ہسپتال کے اس سفید اور خاموش کمرے میں ایک نئی زندگی نے دنیا میں قدم رکھا تھا، لیکن اسی لمحے ایک اور زندگی کے ٹوٹنے کا آغاز ہو گیا تھا۔ آکاش دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ تمام رنگ ایک ساتھ موجود تھے جو کسی انسان کے چہرے پر بیک وقت شاید ہی کبھی آتے ہوں۔ حیرت، غصہ، بے یقینی اور ایک ایسا درد جس کا نام رکھنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ اپنی بیوی گلشن کو دیکھ رہا تھا جو بستر پر لیٹی ہوئی تھی، کمزور، ٹوٹی ہوئی اور خوفزدہ۔ گلشن کی آنکھیں آکاش کی آنکھوں سے ملنے سے بچ رہی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ ابھی ہوا ہے وہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ برسوں سے جس راز کو اس نے اپنی مسکراہٹ کے پیچھے دفن کر رکھا تھا، وہ آج اس سفید روشنی میں، اس ہسپتال کے کمرے میں سب کے سامنے کھل گیا تھا۔ آکاش کو ابھی کچھ دیر پہلے تک کسی بات کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ وہ تو اس دن سب سے زیادہ خوش نصیب باپ تھا۔ اس نے مہینوں پہلے سے اپنی بیٹی کے لیے خواب بنے تھے۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی جھولی خریدی تھی۔ اس کے نام کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کتنی راتیں جاگا تھا۔ اسے گلشن پر ناز تھا۔ اسے یقین تھا کہ جو عورت اس کے گھر میں ہے وہ دنیا کی سب سے سادہ، سب سے معصوم اور سب سے وفادار عورت ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ قسمت نے اسے ایک ایسا تحفہ دیا ہے جس کی آرزو ہر مرد کرتا ہے، لیکن ہسپتال کے اس کمرے میں کچھ ایسا ہوا جس نے اس کے ہر خواب، ہر یقین اور ہر خوشی کو ایک ہی جھٹکے میں پاش پاش کر دیا۔ ڈاکٹر نے جب وہ پرانی فائل کھولی اور جلد بازی میں وہ نام، وہ تاریخیں اور وہ تفصیلات بیان کی جو گلشن کے پرانے علاج سے متعلق تھیں، تو آکاش کے قدموں تلے کی زمین ہل گئی۔ ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں مرد، مختلف نام، مختلف تاریخیں، مختلف موقع، ہوٹلوں کا ذکر، خفیہ ملاقاتوں کا ذکر اور ایسی باتیں جو کسی شوہر کے کانوں تک پہنچنی ہی نہیں چاہیے تھیں۔ ڈاکٹر کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ آکاش یہ سب پہلی مرتبہ سن رہا ہے۔ اس نے بے ساختہ کہا کہ آپ کو تو معلوم ہوگا، یہ بیوی تو کئی مرتبہ یہاں آ چکی ہیں، اور اسی ایک جملے نے سب کچھ بدل دیا۔ گلشن کے چہرے پر جو خوف اس وقت تھا وہ صرف آکاش کی ناراضگی کا خوف نہیں تھا، وہ خوف برسوں پرانا تھا۔ وہ اس دن سے شروع ہوا تھا جب اس نے اپنی پہلی مرتبہ محسوس کیا تھا کہ اس کے آس پاس موجود ہر شخص اسے نہیں بلکہ اس کی دولت کو دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ صرف اس لمحے کے آنسو نہیں تھے، وہ برسوں کی تنہائی، ناکامی، پچھتاوے اور ایک ایسی غلطی کے آنسو تھے جو چھوٹی سے شروع ہوا تھا اور پھر زندگی کا سب سے بڑا بوجھ بن گئی تھی۔ آکاش نے گلشن کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں سوال تھا، غصہ تھا، لیکن سب سے زیادہ وہ تکلیف تھی جو تب ہوتی ہے جب انسان کو اپنے سب سے قریبی شخص سے دھوکہ ملے۔ وہ گلشن کو کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے تھے۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی تھی جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اور بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ نومولود بچی کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، وہ معصوم پکار جو ابھی ابھی اس دنیا میں آئی تھی اور جس سے کیا معلوم تھا کہ اس کی پیدائش کے پہلے چند گھنٹوں میں اس کا گھر ٹوٹنے کے دہانے پر آ کھڑا ہوا ہے۔ آکاش نے ایک بار اپنی بیٹی کو دیکھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، اس کا گلابی چہرہ، اس کی بند آنکھیں، پھر اس نے گلشن کو دیکھا جو اپنی نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ اس کے دل میں کیا تھا یہ وہ خود بھی اس وقت نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ بس جانتا تھا کہ آج کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ وہ جس گھر کو اپنا جنت سمجھتا تھا، جس عورت کو اپنی ہمدرد اور وفادار ساتھی سمجھتا تھا، جس زندگی کو وہ مکمل سمجھتا تھا، وہ سب کچھ اس ایک لمحے میں اس کے ہاتھ سے پھسل گیا تھا۔ اور ابھی نہ اسے معلوم تھا کہ گلشن کا اصل سچ کیا ہے، اور نہ گلشن کو یقین تھا کہ آکاش اسے سننے کے لیے رکے گا بھی یا نہیں۔ گلشن کی زندگی کا آغاز ہی ایک ایسے گھر سے ہوا تھا جہاں ہر چیز موجود تھی سوائے اس سادگی کے جو ایک عام بچے کی زندگی میں ہوتی ہے۔ اس کے والد اس شہر کے سب سے بڑے کاروباری شخص تھے۔ ان کے نام پر کارخانے تھے، زمینیں تھیں، بنگلے تھے اور ایک ایسی شہرت تھی
جو ہر گلی اور ہر بازار میں پھیلی ہوئی تھی۔ گلشن اس گھر کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے والدین کی ساری محبت، ساری توجہ اور ساری امیدیں صرف اسی ایک بچے کے گرد گھومتی تھیں۔ بچپن سے ہی اسے بہترین تعلیم ملی، اچھے ادارے ملے، بڑے لوگوں کی صحبت ملی، لیکن ایک چیز تھی جو اسے کبھی نہیں ملی، اور وہ تھی سچی اپنائیت۔ جیسے جیسے گلشن بڑی ہوتی گئی، اس نے ایک بات محسوس کرنی شروع کی جو پہل پہل بہت دھندلی تھی، مگر وقت کے ساتھ بالکل واضح ہو گئی۔ اس کے گرد موجود لوگ اسے نہیں دیکھتے تھے، وہ اس کے باپ کی جائیداد دیکھتے تھے، اس کے گھر کی شہرت دیکھتے تھے، اس کے والد کے بینک اکاؤنٹ کی تعداد دیکھتے تھے۔ اسکول میں دوستیاں اس لیے ہوتی تھیں کیونکہ اس کے گھر کی گاڑی سب سے بڑی تھی۔ رشتہ داروں کا پیار اس لیے ظاہر ہوتا تھا کیونکہ تہواروں پر اس کے گھر سے بڑے بڑے تحائف آتے تھے۔ اور کالج میں جب لڑکوں نے اس کی طرف توجہ دینی شروع کی تو گلشن نے پہلے دن سے ہی بھانپ لیا کہ ان کی آنکھوں میں اس کے لیے جو چمک ہے وہ محبت کی نہیں بلکہ لالچ کی ہے۔ اس احساس نے گلشن کے اندر ایک گہرا خوف پیدا کر دیا۔ وہ ڈرنے لگی کہ شاید اس کی پوری زندگی میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں آئے گا جو اسے اس کی اصل حیثیت سے الگ کر کے دیکھے، جو اس کے نام کے پیچھے موجود دولت کو ایک طرف رکھ کر صرف اسے ایک انسان کے طور پر جانے اور چاہے۔ یہ خوف آہستہ آہستہ اس کی سوچ کا مرکز بن گیا۔ وہ ہر نئے شخص کو پہلے سے شک کی نظر سے دیکھنے لگی۔ اسے لگتا تھا کہ قریب آنے والا ہر انسان کوئی نہ کوئی غرض لے کر آتا ہے۔ جب گلشن کے والدین نے اس کے لیے رشتے دیکھنے شروع کیے تو خاندان کی شہرت اور دولت کے سبب بڑے بڑے گھرانوں سے پیغام آنے لگے۔ کوئی بڑے شہر کا صنعتکار تھا، کوئی کسی اعلیٰ عہدے کا دار کا بیٹا تھا، کوئی خود بھی کاروبار چلاتا تھا۔ والدین ہر رشتے کے بارے میں خوش تھے، لیکن گلشن نے ہر بار انکار کر دیا۔ والدین سمجھتے تھے کہ شاید لڑکی کی پسند بہت اونچی ہے، مگر گلشن کی نظر میں معاملہ بالکل الٹا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ سب لوگ اس کے والد کی دولت کے قریب آنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، اور شادی اس راستے کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ ایک رشتہ آیا جو ظاہر میں تو بہت اچھا تھا، لڑکا پڑھا لکھا تھا، خوش اخلاق تھا، اور بات کرنے کا ڈھنگ بھی اچھا تھا۔ گلشن نے پہلی ملاقات میں اسے اچھا سمجھا، لیکن دوسری ملاقات میں اس نے بڑی چالاکی سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ گلشن کے والد کی جائیداد اس کے نام کب تک منتقل ہوگی۔ گلشن کے دل میں جو آخری امید بچی تھی وہ بھی اس دن ٹوٹ گئی۔ اس نے اپنے والدین سے صاف کہہ دیا کہ وہ اس طرح کے کسی رشتے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی سوچ نے اس کے ذہن میں ایک خیال جنم دیا جو شاید کسی اور کو بے وقوفانہ لگتا، مگر گلشن کے لیے وہ واحد راستہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اصل شناخت چھپا لے گی۔ اگر کوئی اسے ایک عام لڑکی سمجھ کر بھی پسند کرے تو شاید اس کی محبت سچی ہو۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی ظاہری زندگی بدلنا شروع کی۔ قیمتی لباس الماری میں بند ہو گئے، سادہ کپڑے پہننے لگی، مہنگی گاڑیوں کی جگہ عام سواری اختیار کی۔ جن جگہوں پر اس کے والد کو لوگ جانتے تھے ان سے دور رہنے لگی، اور جب کوئی اس کے خاندان کے بارے میں پوچھتا تو وہ آہستہ سے کہہ دیتی کہ اس کے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور وہ اکیلی رہتی ہے۔ یہ جھوٹ بولتے وقت اسے پہلی مرتبہ تکلیف ہوئی تھی، کیونکہ اس کے ماں باپ زندہ تھے اور اسے بے حد چاہتے تھے، لیکن اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب کچھ وقتی ہے۔ جب اسے وہ شخص مل جائے گا جو اسے بغیر کسی لالچ کے اپنائے، تب وہ سب کچھ سچ بتا دے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ آگے چل کر اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بنے گا، اور وہ راستہ جو اس نے سچی محبت تلاش کرنے کے لیے چنا تھا وہ اسے بہت تکلیف دہ موڑوں سے گزارے گا، جہاں واپسی بھی آسان نہیں ہوگی۔ گلشن نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی شناخت چھپا کر کسی سچے مرد کی تلاش کرے گی تو اس کے ذہن میں ایک سادہ سی تصویر تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ چند ملاقاتیں ہوں گی، وہ لوگوں کو پرکھے گی اور جب کوئی سچا ملے گا تو وہ اسے سب کچھ بتا دے گی۔ لیکن زندگی نے اسے جو راستہ دکھایا وہ اس کی سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ جو سفر ایک سادہ تلاش کے طور پر شروع ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ ایک ایسی دلدل میں بدل گیا جس سے نکلنا ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل تر ہوتا گیا۔ پہلا شخص جس سے گلشن نے اپنی نئی شناخت کے ساتھ ملنا شروع کیا وہ ایک نوجوان تھا جو دیکھنے میں شریف اور سوچنے میں سنجیدہ لگتا تھا،
گلشن نے اسے بتایا کہ وہ ایک عام لڑکی ہے، اکیلی رہتی ہے اور اس کے پاس نہ کوئی بڑا خاندان ہے اور نہ کوئی جائیداد۔ پہلے کچھ ہفتے بہت اچھے گزرے۔ وہ نوجوان اس سے باتیں کرتا، اس کے خیالات سنتا اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا تھا۔ گلشن کے دل میں ایک ہلکی سی امید جاگی کہ شاید یہی وہ شخص ہے جس کی وہ تلاش میں تھی۔ لیکن ایک دن اس نوجوان نے بڑے آرام سے کہا کہ اس کے کچھ کاروباری معاملات ہیں اور اسے کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ کیا گلشن کچھ مدد کر سکتی ہے؟ گلشن کے دل پر جیسے پتھر گرا۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور اس شخص سے تعلق ختم کر دیا۔ دوسرا شخص پہلے سے زیادہ چالاک تھا۔ اس نے کبھی پیسے نہیں مانگے، لیکن اس نے گلشن کو اپنی باتوں سے اس قدر متاثر کیا کہ وہ اس پر یقین کرنے لگی۔ کئی مہینے گزرے، تعلق گہرا ہوتا گیا اور گلشن نے اسے اپنے دل کے قریب محسوس کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن اتفاق سے اسے معلوم ہوا کہ وہ شخص اس کے ساتھ ساتھ ایک دولت مند لڑکی سے بھی ملتا رہا ہے اور اب اس سے شادی کی بات چل رہی ہے۔ جب گلشن نے اس سے سوال کیا تو اس نے بے شرمی سے کہا کہ وہ تو ایک عام لڑکی ہے اور ایسی زندگی وہ نہیں گزار سکتا جہاں کوئی سہارا نہ ہو۔ گلشن کا دل اس مرتبہ پہلے سے زیادہ ٹوٹا، کیونکہ اس بار اس نے واقعی کچھ محسوس کیا تھا۔ تیسرے، چوتھے اور پانچویں شخص کے ساتھ بھی کم و بیش یہی ہوا۔ کوئی اس کے جذبات سے کھیلتا رہا، کوئی اسے وقت گزاری کا ذریعہ سمجھتا رہا اور کوئی اس کی تنہائی کا فائدہ اٹھاتا رہا۔ ہر بار گلشن نے سوچا کہ اب وہ محتاط رہے گی، اب وہ جلدی یقین نہیں کرے گی، اب وہ دل نہیں لگائے گی۔ لیکن انسان کا دل ہے، وہ بار بار امید کرتا ہے اور بار بار ٹوٹتا ہے۔ ہر نئی ناکامی کے بعد گلشن کے اندر ایک خلا بڑھتا جاتا تھا، ایک ایسی تنہائی جو رات کو اس کے سینے پر پتھر کی طرح رکھی رہتی تھی۔ انہی ناکامیوں کے درمیان ایک ایسا موڑ آیا جو گلشن کی زندگی کا سب سے تاریک موڑ تھا۔ ایک شخص نے اسے ہوٹل میں ملنے کی دعوت دی، بظاہر کسی ضروری بات کے لیے۔ گلشن نے سوچا کہ یہ ایک عام ملاقات ہے، لیکن اس شام جو ہوا اس نے گلشن کی زندگی میں ایک ایسی لکیر کھینچ دی جسے وہ بعد میں کتنی بھی کوشش کرے مٹا نہیں سکی۔ اگلی صبح جب وہ اس ہوٹل کے کمرے سے نکلی تو اسے خود سے شدید نفرت ہوئی۔ اس نے گھنٹوں رویا، خود کو کوسا اور خدا سے معافی مانگی۔ اس نے قسم کھائی کہ ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن تنہائی ایک عجیب چیز ہے، وہ انسان کو کمزور کر دیتی ہے اور کمزور انسان غلط فیصلے کرتا ہے۔ کچھ مہینوں کے بعد جب ایک اور شخص آیا جس نے اسے چاہے جانے کا احساس دلایا تو گلشن پھر اسی راستے پر چلی گئی۔ اس بار پچھتاوا پہلے سے کم ہوا تھا، کیونکہ دل نے ایک عجیب سمجھوتا کر لیا تھا۔ پھر تیسری بار، چوتھی بار، ہر بار شرمندگی کم ہوتی گئی اور عادت مضبوط ہوتی گئی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کب اس کی تلاش ایک کھیل میں بدل گئی اور کب وہ کھیل اس کی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ بن گیا۔ اس سب کے پیچھے سچائی یہ تھی کہ گلشن کو ان مردوں میں سے کسی کے ساتھ بھی سکون نہیں ملا۔ ہر بار وہ کسی نئے شخص کے قریب جاتی تو اس کے اندر کی خالی جگہ اور زیادہ خالی ہو جاتی۔ وہ جو تلاش کر رہی تھی وہ ان جگہوں پر تھا ہی نہیں۔ محبت کسی ہوٹل کے کمرے میں نہیں ملتی، کسی رات کی خاموشی میں نہیں ملتی جو صبح ہوتے ہی ختم ہو جائے۔ لیکن جب انسان تھک جائے، ٹوٹ جائے اور اسے یقین ہو جائے کہ اس کی تقدیر میں سچا پیار نہیں لکھا، تو وہ جو ملتا ہے اسی کو غنیمت سمجھ لیتا ہے، چاہے وہ اصل چیز کا محض ایک دھوکہ ہی کیوں نہ ہو۔ گلشن کے ساتھ بھی یہی ہوا اور وہ اس دھوکے میں اتنی گہری اتر گئی کہ خود اسے یاد نہیں رہا کہ وہ اصل میں کیا ڈھونڈنے نکلی تھی۔ آکاش سے گلشن کی ملاقات کسی فلمی منظر کی طرح نہیں ہوئی تھی۔ نہ کوئی خاص جگہ تھی، نہ کوئی خاص موقع اور نہ کوئی ایسا لمحہ جسے یادگار کہا جا سکے۔ یہ بس ایک عام دن تھا، ایک عام جگہ پر، جب دو لوگ اتفاق سے ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ گلشن ایک چھوٹی سی دکان کے باہر کھڑی تھی اور اس کا سامان زمین پر گر گیا تھا۔ آکاش وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے رک کر سامان اٹھانے میں مدد کی اور پھر اپنے راستے چلا گیا۔ اس نے کوئی لمبی بات نہیں کی، کوئی تعارف نہیں کروایا اور نہ ہی اپنا نام بتانے کی کوشش کی، بس مدد کی اور چلا گیا۔ گلشن کے لیے یہ لمحہ عجیب تھا، کیونکہ وہ اس طرح کی بے غرض مدد کی عادی نہیں تھی۔ جو بھی اس کے قریب آتا تھا کوئی نہ کوئی مقصد لے کر آتا تھا۔
इस सादा से वाक़ये ने उसके ज़हन में आकाश की एक धुंधली सी तस्वीर छोड़ दी। कुछ दिन बाद उस इलाके में दोबारा मुलाकात हो गई। इस बार आकाश ने पहचाना और मुख्तसर साथ सलाम किया। गुलशन ने भी जवाब दिया। बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन गुलशन के अंदर कुछ था जो उसे उस शख्स के बारे में मज़ीद जानने पर मजबूर कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी मुलाकातें होने लगी। आकाश एक छोटी सी नौकरी करता था और अपनी महदूद आमदनी में बिल्कुल मुतमईन था। उसके पास न बड़ी गाड़ी थी, न बड़ा मकान और ना ही कोई बड़ी ख्वाहिश जो उसे दूसरों के आगे झुकने पर मजबूर करती। वो जो कमाता था उसी में खुश था और जो नहीं था उसके लिए परेशान नहीं होता था। गुलशन ने जिंदगी में बहुत अमीर लोग देखे थे, लेकिन इस तरह का मुतमईन इंसान उसने पहली मर्तबा देखा था, जो कम होने के बावजूद अंदर से पूरा था। गुलशन ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक आकाश को परखने की कोशिश शुरू की। एक दिन उसने बातचीत में ये जिक्र किया कि उसके पास कुछ खास नहीं है, वो अकेली रहती है और जिंदगी गुजारने के लिए बहुत मुश्किल से काम चलाती है। आकाश ने उसे गौर से सुना और फिर सिर्फ इतना कहा कि मेहनत करने वाला कभी बेसहारा नहीं होता। ना उसने हमदर्दी का ढोंग रचाया, ना फौरी मदद की पेशकश की और ना ही उसने कोई ऐसा सवाल किया जो गुलशन की माली हालत को कुरीदता। गुलशन ने इस जवाब को जहन में महफूज कर लिया। कुछ हफ्तों बाद गुलशन ने एक और आजमाइश की। उसने कहा कि शादी की सूरत में वो कोई जहेज नहीं ला सकेगी और उसके पास देने को कुछ नहीं है। ये वो जुमला था जिसे सुनकर कई लोग पहले भी पलट चुके थे। आकाश ने इस बात पर एक लम्हे के लिए भी अपने चेहरे का तासुर नहीं बदला। उसने सीधी आंखों से गुलशन को देखा और कहा कि उसे जहेज की नहीं बल्कि एक ऐसी औरत की जरूरत है जो वफादार हो, सच्ची हो और उसके साथ हर हाल में खड़ी रहे। दौलत तो इंसान खुद कमा सकता है, लेकिन एक सच्चा साथी किस्मत से मिलता है। गुलशन को इस जवाब ने अंदर तक हिला दिया। उसने इन अल्फाज को महज ऐसे ही समझ लिया कि जैसे कोई बात नजरअंदाज कर दे, लेकिन उसने नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उसने आकाश की पूरी जिंदगी को गौर से देखा। वो जो कहता था वही करता था। उसने कभी गुलशन से कोई एहसान नहीं मांगा, कभी उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की और कभी उसे कमजोर समझकर किसी गलत रास्ते की तरफ धकेला नहीं। वो एक ऐसा शख्स था जो गुलशन के साथ बिल्कुल आम अंदाज में पेश आता था, जैसे वो एक आम लड़की हो, जैसे उसके पीछे कोई बड़ा नाम ना हो, जैसे उसे सिर्फ गुलशन के तौर पर कबूल किया गया हो, ना कि किसी खानदान की बेटी या किसी जायदाद की वारिस के तौर पर। यही वो चीज थी जिसकी गुलशन बरसों से तलाश में थी और आज वो उसे एक बिल्कुल सादा और आम से नौजवान में मिली थी, जिसके पास दुनिया की नज़र में देने को कुछ खास नहीं था, लेकिन गुलशन की नज़र में उसके पास सब कुछ था। पहली मर्तबा गुलशन के दिल में एक ऐसा सुकून उतरा जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में महसूस नहीं किया था। वो सुकून जो किसी बड़े महल में नहीं मिला था, किसी महंगे होटल में नहीं मिला था और किसी भी उस शख्स के साथ नहीं मिला था जिसे वो अब पहले आजमा चुकी थी। वो सुकून उसे आज इस सादा से इंसान की साफ और सच्ची बातों में मिल रहा था। उसके दिल ने आहिस्ता से कहा कि शायद यही वो शख्स है, शायद ये तलाश अब खत्म होने वाली है। गुलशन ने जब ये फैसला किया कि वो आकाश से शादी करेगी, तो उसके दिल में दो एहसास बैक वक्त मौजूद थे। एक तरफ वो खुशी थी जो वर्षों की थकी हुई तलाश के बाद मंजिल मिलने पर होती है, और दूसरी तरफ एक भारी बोझ था जो उसके सीने पर रखा हुआ था और जिसे वो ना उठा सकती थी, ना फेंक सकती थी। वो बोझ उसका माजी था। वो जानती थी कि आकाश को सब कुछ बताना जरूरी है, लेकिन हर बार जब वो बताने का इरादा करती, तो उसके अंदर से एक खौफ उठता था जो उसे रोक देता था। वो डरती थी कि सच सुनकर आकाश उसे छोड़ देगा और ये आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। उसने खुद से वादा किया कि शादी के बाद किसी मुनासिब वक्त पर वो सब बता देगी, अभी नहीं। शादी बिल्कुल सादा तरीके से हुई। गुलशन ने अपने वालिदैन को भी राज में रखा और उन्हें बताया कि वो अपनी पसंद से शादी कर रही है, लेकिन फिलहाल वो आकाश को खानदान की दौलत और हैसियत से बेखबर रखना चाहती है। वालिदैन को तशवीश हुई, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी पर एतमाद किया और खामोश रहे। आकाश ने शादी के लिए कोई बड़ी तकरीब नहीं रखी, क्योंकि उसके पास वसाइल महदूद थे। गुलशन को ये सादगी बुरी नहीं लगी, बल्कि उसने पहली मर्तबा महसूस किया कि एक छोटे से घर में मामूली जिंदगी में भी सुकून हो सकता है, अगर साथ वाला शख्स सच्चा हो।
شادی کے فوراً بعد گلشن نے اپنی ماضی کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کا پختہ ارادہ کیا۔ اس نے اپنا پرانا موبائل نمبر بند کر دیا اور نیا نمبر لیا۔ وہ تمام نمبر جو اس کی پرانی زندگی سے جڑے تھے وہ سب ڈیلیٹ کر دیے۔ فون کی گیلری میں جتنی بھی تصویریں تھیں جو اسے اس کی ماضی کی یاد دلا سکتی تھیں وہ ایک ایک کر کے ڈیلیٹ کر دیں۔ وہ تمام جگہیں جہاں وہ پہلے جایا کرتی تھی، جن ہوٹلوں میں وہ کبھی گئی تھی، جن علاقوں سے اس کا ماضی جڑا ہوا تھا، ان سب سے اس نے دوری اختیار کر لی۔ وہ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے وہ پرانی ہر چیز سے ناتا توڑنے کو تیار تھی۔ آکاش کی نظر میں گلشن ایک بالکل سادہ، گھریلو اور معصوم عورت تھی۔ وہ گھر کا کام کرتی، آکاش کا خیال رکھتی اور ہر چھوٹی بڑی بات میں اس کا ساتھ دیتی۔ آکاش کو یقین تھا کہ اس نے زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ وہ اکثر اپنے دوستوں سے کہتا کہ گلشن جیسی عورت بہت کم ملتی ہے، جو نہ دولت مانگے، نہ نمود و نمائش چاہے اور نہ کبھی فضول شکایت کرے۔ گلشن یہ باتیں سن کر مسکراتی تھی، لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک ایسا درد تھا جو صرف وہی محسوس کر سکتی تھی۔ کچھ مہینے گزرے اور گلشن کو لگا کہ شاید اب سب ٹھیک ہو گیا، لیکن ماضی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اتنی آسانی سے چھوڑتا نہیں۔ ایک دن اس کے پرانے نمبر پر ایک شخص کا پیغام آیا جو اس کے گھر کے قریبی دکاندار کے ذریعے اس تک پہنچا۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ گلشن نے وہ پیغام پڑھا اور پھاڑ دیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ ہفتوں بعد ایک اور شخص نے کسی مشترکہ جاننے والے کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ گلشن نے اسے بھی نظر انداز کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ اس کی نئی زندگی میں کوئی جگہ نہیں رکھتے اور انہیں یہاں آنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔ لیکن ہر بار جب کوئی پرانا شخص رابطہ کرنے کی کوشش کرتا تو گلشن کے دل میں ایک ہلچل مچ جاتی تھی۔ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں آکاش کو پتہ نہ چل جائے، کہیں کوئی اس کے گھر ہی نہ آ جائے، کہیں کوئی آکاش سے مل کر اسے سب نہ بتا دے۔ یہ خوف اسے رات کو سونے نہیں دیتا تھا۔ وہ بستر پر لیٹی آکاش کو سوتے دیکھتی اور سوچتی کہ اگر کبھی اسے سچ معلوم ہو گیا تو کیا وہ اسے معاف کر سکے گا؟ اس سوال کا اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، اور یہ بے جواب سوال اس کی سب سے بڑی تکلیف بنا ہوا تھا۔ گلشن نے اپنے آپ سے بار بار وعدہ کیا کہ وہ ایک دن سب کچھ آکاش کو بتا دے گی، لیکن ہر دن وہ اس فیصلے کو کل پر ٹالتی رہی۔ وہ سوچتی کہ ابھی وقت نہیں ہے، ابھی رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہوا، ابھی آکاش اتنا تیار نہیں ہے، اور اس طرح دن مہینوں میں اور مہینے وقت کی ایک لمبی خاموشی میں بدلتے گئے، جس میں ایک سچ دبا ہوا تھا جو باہر نکلنے کے لیے بے چین تھا، اور ایک رشتہ تھا جو اس دبے ہوئے سچ کے باوجود آہستہ آہستہ جڑیں پکڑ رہا تھا، مگر انجانے طور پر ریت کی بنیادوں پر تھا۔ حمل کی خبر جب گلشن کو ملی تو اس نے پہلی مرتبہ یہ محسوس کیا کہ شاید زندگی اسے ایک نئی شروعات دے رہی ہے۔ وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی جب رپورٹ اس کے ہاتھ میں آئی اور اس کو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں تھے۔ یہ وہ آنسو تھے جو انسان کے اندر بہت دیر سے جمے ہوئے بوجھ کے اچانک ہلکے ہونے پر آتے ہیں۔ اسے لگا کہ اب اس کی زندگی میں ایک ایسا رشتہ آنے والا ہے جو بے غرض ہوگا، جو اس سے کچھ مانگے گا ہی نہیں، جو اسے پرکھے گا نہیں، اور جو اسے بس محبت ہی کرے گا۔ وہ ماں بننے والی تھی اور اس خیال نے اس کے پورے وجود کو ایک عجیب سکون سے بھر دیا تھا۔ آکاش کو جب یہ خبر ملی تو اس کا رد عمل وہ نہیں تھا جو عام طور پر لوگ دکھاتے ہیں۔ وہ چپ ہو گیا، لیکن اس چپ میں ایک گہری خوشی تھی جو الفاظ میں نہیں آ سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے گلشن کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے کوئی بڑی بات نہیں کی، کوئی وعدہ نہیں کیا، کوئی خواب زبان پر نہیں لایا، بس اس نے گلشن کو یوں دیکھا جیسے اس لمحے میں پوری دنیا سمٹ آئی ہو۔ گلشن نے اس نگاہ کو محسوس کیا اور اس کے دل میں پہلی مرتبہ یہ خیال آیا کہ وہ واقعی خوش نصیب ہے کہ اسے ایسا شخص ملا جو کم بولتا ہے مگر جو محسوس کرتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ آکاش نے اس دن کے بعد سے گلشن کا خیال پہلے سے کہیں زیادہ رکھنا شروع کر دیا۔ صبح اٹھ کر وہ خود چائے بناتا، گلشن کو آرام کرنے دیتا اور کام پر جانے سے پہلے ہر ضروری چیز گھر میں رکھ جاتا۔ شام کو واپس آتے وقت وہ کچھ نہ کچھ لے کر آتا، کبھی پھل، کبھی کوئی چھوٹی سی چیز جو گلشن کو پسند تھی۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، لیکن گلشن سمجھتی تھی کہ یہ سب اس سے محبت کا اظہار ہے جو آکاش کے پاس الفاظ کی جگہ عمل کی شکل میں تھی۔ اس سادہ سے خیال نے گلشن کی زندگی میں ایک ایسا گرم پن پیدا کیا جو اس نے پہلے کبھی نہیں جانا تھا۔
حمل کے ابتدائی مہینے بہت اچھے گزرے۔ گلشن کی طبیعت میں کبھی کبھی تکلیف ہوتی، لیکن آکاش کی موجودگی اسے سہل بنا دیتی۔ رات کو جب نیند نہ آتی تو آکاش بیدار ہو کر اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اسے باتیں کرتا رہتا جب تک وہ سو نہ جاتی۔ گلشن ان لمحوں میں اپنے ماضی کو اور اپنے اندر کے اس بوجھ کو بھول جاتی جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اسے لگتا کہ شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا، شاید یہ بچہ آئے گا اور سب کچھ ایک نئے سرے سے شروع ہوگا۔ لیکن جیسے جیسے حمل کی آخری مہینے قریب آنے لگے، گلشن کی طبیعت میں ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگی۔ اسے بعض اوقات بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی، سر چکراتا اور بعض اوقات اچانک ایسی کمزوری آ جاتی جو معمول سے ہٹ کر تھی۔ پہلے پہل اس نے اسے عام علامت سمجھا اور نظر انداز کرتی رہی، لیکن ایک رات اس کی حالت اچانک بہت خراب ہو گئی اور آکاش نے فوری طور پر اسے ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ رات کے اس وقت جو ہسپتال قریب تھا وہ شہر کے اس علاقے میں تھا جہاں گلشن نے پہلے کبھی آنے کا سوچا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ہنگامی حالت میں کوئی سوچنے کا وقت نہیں ہوتا۔ آکاش اسے لے کر اس ہسپتال پہنچا اور وہاں ڈاکٹر کی ڈیوٹی جس خاتون کی تھی، گلشن نے انہیں دیکھتے ہی اپنے پورے وجود میں ایک سرد لہر محسوس کی۔ وہ ڈاکٹر اسے پہچانتی تھی اور گلشن ان کو پہچانتی تھی۔ یہ وہی ڈاکٹر تھیں جو برسوں پہلے جب گلشن مختلف حالات میں ہسپتال آتی تھی تو اس کا علاج کرتی تھی۔ ان کے درمیان کوئی گہری جان پہچان نہیں تھی، لیکن ڈاکٹر کی یادداشت پیشہ ورانہ تھی اور انہوں نے گلشن کو پہلی نظر میں ہی پہچان لیا۔ گلشن کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے ڈاکٹر کی آنکھوں میں پہچان کی وہ چمک دیکھی جو کسی پرانے چہرے کو دیکھ کر آتی ہے۔ آکاش قریب کھڑا تھا اور گلشن کا ہاتھ تھامے ہوا تھا۔ گلشن نے ڈاکٹر سے آنکھوں ہی آنکھوں میں التجا کی، ایک خاموش گزارش جس میں ایک عورت دوسری عورت سے کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے ابھی کچھ مت کہنا۔ ڈاکٹر نے اس التجا کو سمجھا اور خاموش رہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو پیشہ ورانہ انداز میں سنبھالا اور علاج شروع کر دیا۔ گلشن نے سکھ کا سانس لیا، لیکن اس کا دل جانتا تھا کہ یہ سکون عارضی ہے اور آنے والے وقت میں جو طوفان آنے والا وہ اس سے کہیں بڑا ہے جس کا وہ ابھی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بچی کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تھا۔ ہسپتال کے اس کمرے میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ ایک طرف نئی زندگی کی آمد کا انتظار تھا اور دوسری طرف گلشن کے دل میں ایک ایسا خوف تھا جو اسے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہی تھی، ہر لفظ کو سن رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ سب کچھ خاموشی سے گزر جائے۔ آکاش باہر برآمدے میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ بے چینی تھی جو ہر باپ کے چہرے پر اس لمحے ہوتی ہے جب وہ اپنی پہلی اولاد کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ بار بار اٹھتا، چند قدم چلتا اور پھر بیٹھ جاتا۔ اس کی ساری توجہ اس کمرے کے دروازے پر تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کے چہرے پر فکر کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ گلشن کی حالت معمول کے مطابق نہیں تھی اور پیدائش کے دوران ایک طبی پیچیدگی پیدا ہو گئی تھی جس نے ڈاکٹر کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ انہیں گلشن کی پرانی طبی تاریخ جاننی تھی کیونکہ موجودہ علاج کے لیے کچھ ایسی معلومات ضروری تھیں جو صرف پرانے ریکارڈ میں موجود تھیں۔ ڈاکٹر نے اپنی نرس کو آواز دی اور کہا کہ اس مریضہ کی پرانی فائل لائی جائے۔ گلشن نے یہ جملہ سنا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، نہ تکلیف سے بلکہ اس خوف سے جو اسی لمحے اس کے پورے وجود میں پھیل گیا۔ نرس کچھ دیر بعد فائل لے کر آ گئی۔ ڈاکٹر نے فائل کھولی اور اسے دیکھنے لگی۔ اسی وقت آکاش کو اندر بلایا گیا کیونکہ ڈاکٹر کو مریضہ کے شوہر سے کچھ ضروری سوال کرنے تھے اور علاج کے بارے میں اطلاع دینی تھی۔ آکاش تیزی سے اندر آیا اور گلشن کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی لیکن ساتھ میں ایک ایسا حوصلہ بھی تھا جو وہ گلشن کو دینا چاہتا تھا۔ اس نے گلشن کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گلشن نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہ درد تھا جو آکاش اس وقت نہیں سمجھ سکا۔ ڈاکٹر فائل دیکھتے دیکھتے جلدی جلدی بات کرنے لگی۔ ہنگامی صورتحال میں ان کا ذہن مکمل طور پر علاج پر مرکوز تھا اور انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں رہا کہ وہ کیا بول رہی ہیں اور کس کے سامنے بول رہی ہیں۔ انہوں نے فائل کے صفحے پلٹتے ہوئے کہا کہ یہ مریضہ پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں آ چکی ہیں، مختلف ناموں سے، مختلف تاریخوں میں۔ انہوں نے ایک تاریخ بتائی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ ہر تاریخ کے ساتھ ایک صورتحال کا ذکر تھا، ایک ایسی صورتحال جو اس جگہ اس وقت بیان نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آکاش نے پہلے سوچا کہ شاید وہ غلط سمجھ رہا ہے۔ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر نے بے ساختہ کہا کہ آپ کی اہلیہ کی، جو پہلے بھی کئی مرتبہ مختلف مردوں کے ساتھ آنے کے بعد یہاں علاج کے لیے آتی رہی ہیں۔
انہوں نے یہ جملہ اس طرح کہا جیسے یہ ایک معمول کی بات ہو، جیسے انہیں یقین ہو کہ شوہر کو سب معلوم ہوگا۔ لیکن آکاش کے لیے یہ ایک معمول کی بات نہیں تھی۔ یہ وہ زمین کھسکنے کا لمحہ تھا جس کے بارے میں انسان کبھی سوچتا نہیں کہ اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آکاش کے ہاتھ سے گلشن کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، اس کا چہرہ ایک لمحے بدل گیا۔ وہ رنگ جو ایک باپ کے چہرے پر اپنی پہلی اولاد کی آمد پر ہوتا ہے، وہ ایک ہی جھٹکے میں غائب ہو گیا تھا، اور اس کی جگہ ایک ایسی خاموشی نے لے لی جو چیخنے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے لیکن الفاظ نہیں تھے۔ اس کے ذہن میں وہ تمام لمحے ایک ساتھ گھوم گئے جب اس نے گلشن کو سب سے سچی اور وفادار عورت سمجھا تھا، جب اس نے اپنے دوستوں کے سامنے اس کی تعریف کی تھی، جب اس نے سوچا تھا کہ وہ بہت خوش نصیب ہے۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی آ گئی۔ ڈاکٹر کو اب احساس ہوا کہ انہوں نے کیا کہہ دیا ہے۔ انہوں نے گلشن کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ آنسو تکلیف کے بھی تھے اور اس خوف کے بھی جو سالوں سے اس کے دل میں رہتا تھا اور جو آج حقیقت بن گیا تھا۔ بچی کی پہلی آواز اسی لمحے کمرے میں گونجی۔ وہ نومولود جو ابھی ابھی دنیا میں آئی تھی، اس کی پکار میں کوئی درد نہیں تھا، کوئی شکوہ نہیں تھا، وہ بس موجود تھی، معصوم اور بے خبر، اس بات سے بالکل انجان کہ اس کی پیدائش کے پہلے چند لمحوں میں اس کے گھر کی بنیادیں ہل گئی تھیں۔ آکاش نے بچی کو دیکھا اور پھر گلشن کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہ سب کچھ تھا جو ایک شخص اس وقت محسوس کرتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ جسے وہ سب سے زیادہ جانتا ہے وہ اسے سب سے کم جانتا تھا۔ ہسپتال کے اس کمرے میں اب صرف 3 لوگ تھے، آکاش، گلشن اور وہ نومولود بچی جو اپنی ماں کے پاس لیٹی تھی اور جسے کیا معلوم تھا کہ اس کے گرد کی فضا کتنی بھاری ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر باہر جا چکی تھی اور نرس بھی کمرے سے نکل گئی تھی۔ باہر کی دنیا اپنی رفتار سے چل رہی تھی، لیکن اس کمرے میں وقت جیسے رک گیا تھا۔ آکاش دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، اس کی نظریں بظاہر فرش پر تھیں اور اس کے اندر ایک ایسا طوفان تھا جو ابھی تک الفاظ کی شکل اختیار نہیں کر پایا تھا۔ گلشن بستر پر لیٹی ہوئی تھی، کمزور، ٹوٹی ہوئی اور خاموش۔ وہ آکاش کو دیکھ رہی تھی لیکن آکاش کی نظریں اس تک نہیں آ رہی تھیں۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد آکاش نے آہستہ سے پوچھا کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا، چیخ نہیں تھی، بس ایک تھکاوٹ تھی، ایسی جو اچانک کسی بڑے دھوکے کے بعد انسان پر آتی ہے۔ گلشن نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہی اور اس کی خاموشی خود ایک جواب تھی۔ آکاش نے دوبارہ پوچھا۔ اس بار اس کی آواز میں ایک لرزش تھی جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن چھپا نہیں پا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ سننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ گلشن خود اپنے منہ سے بتائے کہ جو کچھ ڈاکٹر نے کہا وہ غلط ہے۔ گلشن نے آنکھیں بند کر لیں، آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ اب انکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پرانی فائل موجود تھی، ریکارڈ موجود تھا اور ڈاکٹر نے جو کہا وہ کوئی افسانہ نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ وہ سچ ہے۔ بس یہی 2 لفظ نکلے اور پھر وہ رونے لگی، بے آواز، ایسے جیسے کوئی اندر سے بکھر رہا ہو۔ آکاش نے وہ جملہ سنا اور اس کے گھٹنوں میں ایک لمحے کے لیے جیسے طاقت نہ رہی۔ وہ قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا چکا تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ مضبوط رہتا تھا، جو کبھی دوسروں کے سامنے ٹوٹتا نہیں تھا، آج ٹوٹ رہا تھا، لیکن وہ اکیلا تھا اس ٹوٹنے میں، کیونکہ جس سے وہ سہارا مانگ سکتا تھا وہی اس ٹوٹنے کا سبب تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور پوچھا کہ کتنے لوگ تھے؟ گلشن نے جواب نہیں دیا۔ آکاش نے کہا کہ وہ جاننا چاہتا ہے، پوری بات سننا چاہتا ہے۔ گلشن نے روتے ہوئے سب کچھ بتایا۔ اس نے بتایا کہ یہ سب کچھ شادی سے پہلے کا ہے، یہ سب ایک ایسے وقت کی بات ہے جب وہ بھٹکی ہوئی تھی، تنہا تھی اور غلط راستوں پر چلتی رہی۔ اس نے بتایا کہ اس نے شادی کے بعد کبھی کسی اور کی طرف دیکھا نہیں، کبھی کوئی تعلق نہیں رکھا، اور آکاش کے ساتھ اس نے جو زندگی شروع کی وہ سچی تھی، لیکن آکاش کے لیے یہ فرق اس وقت کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے لیے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ جس عورت کو وہ اتنا جانتا سمجھتا تھا، اس نے اسے اتنے بڑے راز سے بے خبر کیوں رکھا؟ پھر آکاش نے وہ سوال پوچھا جو شاید اس کے دل میں سب سے پہلے آیا تھا، لیکن جسے وہ پوچھتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا یہ بچی واقعی اس کی ہے؟ کمرے میں ایک لمحے کے لیے ایسی خاموشی چھا گئی جو سانس روک دیتی ہے۔ گلشن نے فوری طور پر کہا کہ ہاں، یہ بچی آکاش کی ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شادی کے بعد اس نے کبھی کسی اور سے کوئی تعلق نہیں رکھا،
لیکن آکاش کا اعتماد اس حد تک ٹوٹ چکا تھا کہ وہ اس یقین دہانی کو قبول کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں ایک بار جو شک آیا تھا وہ آسانی سے نہیں جاتا تھا۔ آکاش اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک بار اپنی بیٹی کو دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے اسے چھوا نہیں، اس کے قریب نہیں گیا، بس ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ گلشن نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کچھ تو بولو، مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ آکاش نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ دروازے سے باہر نکل گیا اور اس کے جانے کے بعد کمرے میں صرف گلشن کے رونے کی آواز تھی اور اس نومولود کی سانسیں جو ابھی اس دنیا میں آئی تھی اور جس کا باپ پہلے ہی دن ہسپتال کی اس راہداری میں کہیں کھو گیا تھا۔ یہاں سے واپس آنا آسان نہیں تھا۔ آکاش کے جانے کے بعد جو خاموشی اس کمرے میں آئی وہ کسی بھی آواز سے زیادہ بھاری تھی۔ گلشن اپنی بچی کے ساتھ اس سفید دیواروں والے کمرے میں اکیلی تھی اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا کا سارا بوجھ اس کے سینے پر آ گیا ہو۔ بچی سو رہی تھی، بے خبر اور معصوم، لیکن گلشن کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ چھت کو تکتی رہی، اندھیرے میں، خاموشی میں اور اپنے انہی خیالوں میں جو ایک کے بعد ایک اس پر حملہ کرتے رہے۔ اس نے اپنی بچی کی طرف دیکھا، اس کے چھوٹے ہاتھ، اس کی بند آنکھیں، اس کے ہونٹوں پر وہ معصوم سی حرکت جو نوزائیدہ بچے نیند میں کرتے ہیں۔ اور اسی لمحے گلشن کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایسا سیلاب نکلا جو شاید برسوں سے رکا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے آکاش کے ساتھ غلط کیا ہے، نہ صرف اس لیے کہ اس نے اپنا ماضی چھپایا بلکہ اس لیے بھی کہ اس نے آکاش کو وہ موقع نہیں دیا جو ہر انسان کو ملنا چاہیے، فیصلہ کرنے کا موقع، جاننے کا موقع اور پھر اپنی مرضی سے چننے کا موقع۔ آکاش نے جو زندگی گلشن کے ساتھ گزاری تھی وہ ایک ادھوری تصویر کے ساتھ گزاری تھی، ایسی تصویر جس کا نصف حصہ جان بوجھ کر چھپایا گیا تھا۔ یہ سوچ کر گلشن کے اندر اپنے لیے ایک ایسی نفرت پیدا ہوئی جو بہت گہری تھی۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو آکاش نہیں آیا، دوسرے دن بھی نہیں آیا، تیسرے دن ہسپتال سے گلشن کو گھر جانا تھا اور آکاش کا کوئی پیغام ہی نہیں تھا، کوئی فون نہیں تھا، کوئی خبر نہیں تھی۔ گلشن نے ہسپتال کے عملے کی مدد سے اپنی بچی کو گھر لے آئی، وہ گھر جہاں انہوں نے مل کر زندگی شروع کی تھی، جہاں آکاش نے بچی کے لیے ایک چھوٹی سی جھولی لٹکائی تھی، جہاں ہر کونے میں ان کی مشترکہ زندگی کی کوئی نہ کوئی نشانی موجود تھی۔ وہ گھر اب بالکل خالی لگ رہا تھا۔ آکاش کے کپڑے الماری میں موجود تھے، اس کی کتابیں میز پر رکھی تھیں، اس کا جوتا دروازے کے پاس تھا، سب کچھ تھا لیکن وہ نہیں تھا۔ گلشن نے آکاش کو فون کیا، فون کی گھنٹی بجتی رہی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اس نے پیغام بھیجا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ کئی دن اسی طرح گزرے۔ گلشن اپنی بچی کو دودھ پلاتی، اسے نہلاتی، اس کا خیال رکھتی اور جب بچی سو جاتی تو وہ بس بیٹھی رہتی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گھومتا رہتا کہ کیا آکاش کبھی واپس آئے گا؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا اور یہی بے جوابی اسے سب سے زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ دوسری طرف آکاش ایک ایسی کیفیت میں تھا جسے بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ وہ اپنے ایک پرانے دوست کے گھر تھا اور بظاہر خاموش تھا، لیکن اندر سے ایک طوفان تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ غصے میں تھا، بہت زیادہ غصے میں۔ اسے گلشن پر غصہ تھا، اس جھوٹ پر غصہ تھا جو اس نے اتنے عرصے تک برقرار رکھا۔ اس اعتماد پر غصہ تھا جو اس نے گلشن کو دیا اور جسے گلشن نے اس کی نظر میں ضائع کر دیا۔ لیکن غصے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی تھی جو اسے چین لینے نہیں دیتی تھی، اور وہ تھی اس کی بچی کی یاد۔ وہ جھوٹا سہارا، چھوٹا سا چہرہ، وہ بند آنکھیں، وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ جو مٹھی بنائے ہوئے تھے، وہ پہلی آواز جو اس نے اس دنیا میں آ کر لگائی تھی۔ آکاش جب بھی اکیلا ہوتا یہ تصویر اس کے ذہن میں آ جاتی اور اسے بے چین کر دیتی تھی۔ وہ بچی بے گناہ تھی، اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی اور اسے کسی کی غلطی کی سزا ملنا درست نہیں تھا، لیکن اس کا دل ابھی اتنا ٹوٹا ہوا تھا کہ واپس جانے کا فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ 4 دن بعد آکاش نے اپنے دوست کے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گھر کی طرف روانہ ہوا، لیکن اس نے خود سے کہا کہ وہ صرف اپنی بیٹی کو دیکھنے جا رہا ہے، گلشن سے ملنے نہیں۔ اس نے اپنے آپ کو یقین دلایا کہ وہ بچی کو دیکھے گا اور واپس آ جائے گا، لیکن دل کے فیصلے اور قدموں کی راہ ہمیشہ ایک نہیں ہوتی۔ جب اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو گلشن سامنے تھی، بچی کو گود میں لیے،
آنکھیں سوجی ہوئیں اور چہرہ تھکا ہوا۔ آکاش کو دیکھتے ہی اس کے ہاتھ جڑ گئے اور وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے کوئی لمبی بات نہیں کی، کوئی صفائی نہیں دی، بس روتے ہوئے کہا کہ وہ جانتی ہے کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس نے اعتماد توڑا ہے، اور اگر آکاش اسے معاف نہ کرے تو شاید وہ حق بھی رکھتا ہے، لیکن اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اس بچی کو اپنے باپ کی محبت سے محروم نہ کرے وہ۔ آکاش نے گلشن کو فرش پر بیٹھے دیکھا، ہاتھ جوڑے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئی اور بچی گود میں۔ اس منظر نے اس کے اندر کچھ ہلا دیا، لیکن اس نے فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ وہ خاموشی سے اندر آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی سختی تھی جو ہسپتال سے نکلتے وقت تھی، لیکن اس کی آنکھیں بچی پر ٹکی ہوئی تھیں، اور وہ آنکھیں اتنی سخت نہیں تھیں۔ گلشن نے دیکھا کہ آکاش کی نگاہ بچی پر ہے، اور اسے یقین ہوا کہ یہ آدمی چاہے کتنا بھی غصے میں ہو، اپنی بیٹی سے بے تعلق نہیں ہو سکتا۔ آکاش نے آہستہ سے کہا کہ وہ سب کچھ سننا چاہتا ہے، پوری بات، شروع سے آخر تک، بغیر کچھ چھپائے۔ اس نے کہا کہ وہ فیصلہ بعد میں کرے گا، لیکن پہلے وہ جاننا چاہتا ہے کہ اصل سچ کیا ہے۔ گلشن نے ایک گہری سانس لی اور اپنی بچی کو قریب کر لیا۔ پھر اس نے وہ سب بتانا شروع کیا جو اس نے اتنے عرصے سے اپنے اندر چھپا کر رکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ کبھی غریب نہیں تھی، اس شہر کے سب سے بڑے کاروباری گھرانے کی وہ اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کے والد کے نام پر کارخانے ہیں، زمینیں ہیں، کاروبار ہیں، اور وہ سب کچھ پہلے ہی اس کے نام منتقل ہو چکا ہے۔ آکاش نے یہ سب سنا اور اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ایک اور تاثر بھی آیا جو ناراضگی سے زیادہ بے یقینی کا تھا۔ اس نے پوچھا کہ پھر یہ سب ڈھونگ کیوں تھا؟ یہ سادہ لباس، یہ بے سہارا ہونے کی باتیں، یہ جھوٹ کیوں ضروری تھا؟ گلشن نے اسے بتایا کہ اس کی پوری زندگی میں جو بھی اس کے قریب آیا وہ اس کی دولت کے لیے آیا۔ رشتہ دار، دوست اور وہ لوگ جو محبت کا دعویٰ کرتے تھے، سب کی نظر اس کی خاندان کی جائیداد پر ہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو اسے اس کی اصل حیثیت سے الگ کر کے دیکھے، جو اسے صرف گلشن کے طور پر جانے، نہ کہ کسی بڑے گھرانے کی بیٹی کے طور پر۔ اسی تلاش میں اس نے اپنی شناخت چھپائی، اور اسی تلاش میں وہ غلط راستوں پر بھی چلتی رہی۔ اس نے اعتراف کیا کہ جو لوگ اسے دھوکہ دیتے رہے، ان سے ناکامی کے بعد وہ نئے تعلقات میں اپنی تنہائی دبانے کی کوشش کرتی رہی، اور یہ سلسلہ ایک خطرناک عادت بن گیا جس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہوتا چلا گیا۔ اس نے کہا کہ جب آکاش ملا تو پہلی مرتبہ اسے محسوس ہوا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وہ تلاش میں تھی۔ اس نے کبھی دولت نہیں مانگی، کبھی جہیز کا ذکر نہیں کیا، کبھی اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا نہیں۔ اس نے گلشن کو صرف گلشن سمجھا، لیکن اس وقت گلشن کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے آکاش کو وہ سچ نہیں بتایا جو اسے بتانا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ دولت چھپانا شاید سمجھ میں آتا ہے، لیکن ماضی چھپانا اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور وہ اس غلطی کی سزا پانے کے لیے تیار ہے۔ آکاش نے سب کچھ سنا، وہ خاموش رہا۔ اس کے اندر ابھی بھی غصہ تھا، لیکن اس غصے کے ساتھ کچھ اور بھی تھا۔ وہ اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے بیٹھی تھی، اور جو اب وہ نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا، لیکن شاید وہ اس سے زیادہ حقیقی تھی جو اس نے سوچی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ گلشن نے جو غلطیاں کی وہ کسی برے ارادے سے نہیں کی تھی، بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے دل نے جو راستے چنے تھے وہ غلط تھے، لیکن اس کے پیچھے ایک ایسی تکلیف تھی جسے سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ بہت دیر کی خاموشی کے بعد آکاش نے کہا کہ وہ معاف کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اعتماد ٹوٹتا ہے تو فوری طور پر واپس نہیں آتا، اسے وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، اور سب سے بڑھ کر سچائی لگتی ہے۔ اس نے کہا کہ آگے سے کوئی بھی بات چھپانا نہیں، چاہے وہ بات کتنی ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ گلشن نے اس کی ہر بات سر جھکا کر سنی اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی پوری زندگی اس اعتماد کو واپس لانے میں لگا دے گی۔ اس کے بعد کے مہینے آسان نہیں تھے۔ آکاش اور گلشن کے درمیان بہت سی باتیں تھیں جو ابھی طے ہونی تھیں، بہت سے سوال تھے جو ابھی جواب مانگتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ فاصلے کم ہونے لگے۔ گلشن نے اپنے والدین سے آکاش کا ملوایا، اور جب آکاش نے پہلی مرتبہ گلشن کے گھر کی وسعت، اس کے والد کی شہرت اور ان کی دولت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہا۔ پھر اس نے گلشن کے والد سے صرف اتنا کہا کہ وہ انہیں بتانا چاہتا ہے کہ وہ ان کی بیٹی کا خیال رکھے گا،
اور اس خیال رکھنے کے لیے اسے کسی کی جائیداد کی ضرورت نہیں ہے۔ گلشن کے والد نے آکاش کو دیکھا اور پہلی مرتبہ انہیں یقین ہوا کہ ان کی بیٹی نے غلط انتخاب نہیں کیا۔ وقت گزرتا گیا اور آکاش نے دولت ملنے کے بعد بھی اپنی سادگی نہیں چھوڑی۔ اس نے کاروبار سنبھالا، محنت کی اور گلشن کے ساتھ مل کر ہر فیصلہ کیا، لیکن کبھی اس دولت کو اپنی شخصیت کا حصہ نہیں بنایا۔ گلشن نے اپنے ماضی کے اثرات سے نکلنے کے لیے مدد لی، اپنے اندر کے زخموں کو سمجھا اور آہستہ آہستہ ایک ایسی زندگی کی طرف قدم بڑھایا جو سچ پر کھڑی تھی۔ ان کی بیٹی بڑی ہوتی رہی اور اس گھر میں جہاں ایک وقت سب کچھ ٹوٹنے کے قریب تھا، ایک ایسی خوشی آ گئی جو مصنوعی نہیں تھی بلکہ تکلیف سے گزر کر حاصل کی گئی تھی اور اسی لیے پائیدار